السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، اللهم إني أسألك علما نافعا، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وزدني علما۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، معلّہ کلمے
اللہ رب العالمین کی ذات اقدس کے لیے خاص، جس ذات باری تعالیٰ کے لیے چلتے سمندر، بہتے دریا، گرتے چشمے، چلتی ہوائیں، چلتے انسان، گرتے حیوان، کھڑے شجر، پڑے حجر، نکلتی روح، چلتی سان، درختہ دل، جس اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی عبادت و تسبیح و تحمید میں مصروف و مشغول ہے، انگنت لاتعداد، بے حد و بے حساب، ریت کے ذرات سے زیادہ، درخت کے پتوں سے زیادہ، سمندر کی موجوں سے زیادہ، فلک کی بہاروں سے زیادہ، آسمان کے ستاروں سے زیادہ، بارش کے قطرات سے زیادہ، درود و سلام ہو اس آقا نامدار بہتر حسن و جمال، جو آمنہ کے لال، عبداللہ کے لت جگر، مکہ کے در یتیم، ساقی کوثر، شافی محشر، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ گزشتہ جمعہ نیکی کی قدر، اس کے حوالے سے میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ آج کا جمعہ، گناہ تو بہت ہیں جو ہم انسانوں سے ہو جاتے ہیں، لیکن ایک گناہ جو ممبر و محراب میں بہت کم بیان کیا جاتا ہے، اس گناہ کی تباہ کاریاں، اس گناہ کی غلاظتیں، اس کے حوالے سے کچھ باتیں قرآن و حدیث کی دنیا میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وہ گناہ ہے زنا۔ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو عزت کی زندگی عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اللہ تعالی سب سے زیادہ غیرت والے ہیں۔ اللہ کو سب سے زیادہ آسمان پر جس گناہ کی وجہ سے غصہ آتا ہے، جس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو مس کر کے کتے اور خنزیر بنا دیتا ہے، وہ دنیا کے اندر گناہ زنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت والے ہیں۔ اللہ کی حیا کا مقابلہ دنیا کا کوئی فرشتہ، کوئی نیک انسان اور نبی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کی غیرت کا غصہ اس وقت زیادہ ہوتا ہے کہ اللہ کی زمین پر کوئی مرد یا عورت کسی غیر محرم کے ساتھ زنا کرے۔ اللہ کا اس وقت غصہ جلالی طبیعت میں ہوتا ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اللہ کا غصہ کیا ہے، اللہ کس طرح غصہ کرتے ہیں؟ رزق بند کر دیتے ہیں؟ نہیں۔ سانسیں روک لیتے ہیں؟ نہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ اولادیں چھین لیتے ہیں؟ نہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ رزق کے اندر بندش کر دیتے ہیں؟ یہ بھی قطعاً نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ چلتے پھرتے انسان کو تبدیل کر کے خنزیر اور بندر کی شکل بنا دیتے ہیں۔ وہ گناہ زنا جیسی غلاظت ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، قرب قیامت علم اٹھ جائے گا، علم اٹھ جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں سے علم اٹھا لے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ علماء کو آسمان پر اٹھا لے گا، علماء کی اموات زیادہ ہوگی، اور فرمایا شراب عام ہو جائے گی، شراب کا لوگ نام تبدیل کر کے پیئیں گے، اور فرمایا کہ زنا پھیل جائے گا۔ جس طرح تم جانوروں کو، درندوں کو بے حیائی کرتا ہوا عام دیکھتے ہو، اسی طرح انسان بھی اسی طرح برائی کریں گے۔ یہ وقت ہم گنہگار لوگوں کی آنکھوں نے دیکھ لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں معراج کی رات جنت کے نظارے کرتے ہوئے جہنم تک پہنچا تو مجھے اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اندر کافی عذاب کی گھاٹیاں دکھائی، جس میں کئی لوگوں کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ لمبی حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے بیان کی، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اور جبرائیل اور میکائیل کٹھے چل رہے ہیں، اچانک ہم ایک تنور پر پہنچے۔ تنور کیسا تھا؟ جس کا اوپر والا حصہ تنگ تھا اور نیچے والا حصہ وسیع تھا، کھلا ہوا تھا، جس طرح کے دنیا کے تنور ہوتے ہیں، اور اس کے نیچے سے آگ بھڑک رہی تھی، آگ ایسی کہ انسان کی چمڑی ادھیڑ رہی تھی۔ میں نے دیکھا اس کے اندر مرد اور عورت ننگے ہو کر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے رہا ہے۔ فیہا رجال و نساء عراۃ، ننگے مرد اور عورتیں اس کے اندر عذاب سے دوچار ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے دیکھا اور مجھے اللہ کی طرف سے حیا آ گئی کہ ان کی شرمگاہوں میں سے، ان عورتوں کی اور مردوں کی شرمگاہوں میں سے ریشہ اور پیپ بہہ رہی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ھذا، جبرائیل، میکائیل، یہ کون بدبخت لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر یہ عذاب دے رہے ہیں؟ تو جبرائیل اور میکائیل نے فرمایا فانطلقنا، چلیں اللہ کے نبی، ابھی تو کوئی اور لوگ بھی ہیں جن کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ آخر میں مجھے جبرائیل نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم ایک تنور پر پہنچے تھے اور اس کے اندر ننگے مرد اور عورتیں تھیں، اور جب آگ کا جھونکا آتا تو وہ اوپر اٹھتی اور پھر آگ نیچے جاتی تو ان کو نیچے لے کر جاتی تھی، اور ان کی شرمگاہوں میں سے پیپ اور ریشے نکل رہے تھے۔ اور پھر آگے حدیث کے الفاظ ہیں جب انہیں بھوک اور پیاس لگتی تھی وہی مرد اور عورتیں اپنا ریشہ اور پیپ کھاتی اور پیتی تھی۔ کتنی غلاظت والا عذاب جہنم کے اندر ہو رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا فہم زنات، اللہ کے نبی یہ دنیا کے وہ آپ کی امت کے بدبخت لوگ ہیں جو اپنی نیک بیویوں کو چھوڑ کر، اپنی منکوحہ بیویوں کو چھوڑ کر، اپنے حلال رشتے کو چھوڑ کر حرام رشتوں کی طرف بھاگتے تھے، اور لوگوں کی عزت کو نچھاور اور پمال کر کے زنا کیا کرتے تھے۔ یہ وہی مرد اور عورتیں جن کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر یہ عذاب دے رہے ہیں۔
नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक गार के अंदर नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। आप अलैहिस्सलाम ने देखा उस गार के अंदर सांढे हैं। सांढे जो गोह से एक छोटा जानवर है, ये छिपकली की तरह जहरीला भी है और इसका गोश्त खाया भी जाता है और अरब के अंदर बड़ा आम था। ये नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इसको इस वजह से नहीं खाता क्योंकि मेरे इलाके में नहीं पाया जाता। मैं इस वजह से नहीं खाता क्योंकि मुझे कराहत आती है, नापसंद करता हूं। नबी अलैहिस्सलाम ने जब सहाबाए किराम को देखा तो सहाबाए किराम उन सांडों को पकड़ रहे थे और उसी गार के अंदर एक बिल थी जिस बिल में से कई चूहे निकल रहे थे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सहाबा इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो। सहाबा किराम ने छोड़ दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने तमाम सहाबा को इकट्ठा किया और फरमाया, जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों कहा कि इनको छोड़ दो? इस वजह से कहा कि बनी इसराइल के लोगों ने जब जिना किया था, अल्लाह ने उनकी शक्लें तब्दील करके उनको चूहे और सांडे बना दिया था। मुझे इस वजह से खतरा हुआ कहीं ये वो बनी इसराइल के लोग तो नहीं जो जिना की वजह से अल्लाह के अजाब का शिकार हुए थे। इस वजह से उसे छोड़ने का हुक्म दिया ताकि कयामत तक ये इबरत का निशान बन जाए। जिना करने वाले लोग वो अल्लाह की गैरत को देखें, वो अल्लाह के अजाब को देखें कि अल्लाह जिना करते हुए पकड़ के अल्लाह उनकी शक्लों को खंजीर और सूअर और बंदर भी बना सकता है। यह गुनाह बड़ा आम हो चुका है, बंदा शिकार हो चुका है इस गुनाह के अंदर। गुनाह इस जिना के करीब जाने वाली अलामात से भी नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, निगाह की हिफाजत किया करो। आंखें भी जिना करती हैं। आपने फरमाया, दिल की हिफाजत किया करो, दिल भी जिना करता है। आपने फरमाया कि कानों की हिफाजत करो, कान भी जिना करते हैं। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने हाथों का भी ख्याल किया करो, हाथ भी इंसान के जिना करते हैं। अब सोचें, दिल गंदा हो चुका है, पलीद हो चुका है, गंदी चीजें सोचता है, गंदी महफिल को सोचता है, यह दिल का जिना है। आंखें किसी गैर महरम को देखती हैं या गंदी और गलीज वीडियो को देखती हैं। नौजवानों, एक अंगूठा जिसके जरिए आप खोलकर अल्लाह देख रहा है, लेकिन तसव्वुर ये है रजाई में बंद हूं, कोई नहीं देख रहा। अंधेरे छाए हुए हैं, रात का वक्त है, कोई नहीं देख रहा। अम्मी अब्बू नहीं देख रहे, लेकिन एक अल्लाह जिसने अंधेरे पैदा किए हैं वो अंधेरों के अंदर क्या कुछ हो रहा है उसको भी जानता है। अल्लाह ताला गैरत वाले हैं। अल्लाह ताला से इंसान कुछ हया और गैरत करे। ये हाथ का गुनाह के वीडियो देखना या किसी गुनाह गैर महरम औरत को छूना, ये हाथ का जिना है। और फिर फरमाया कि इंसान के कान भी जिना करते हैं। कुछ महफिलें बनाकर हम बैठ जाते हैं और ऐसी बातें करते हैं जो जिना के करीब करीब जाती हैं। हम जिना कर नहीं रहे, लेकिन जिना सुन रहे हैं, यह हमारे कानों का जिना है। हैंड फ्री लगाकर मुजरे और गाने सुनने वाले कानों का जिना है। दूसरा बंदा नहीं सुन रहा, हमारे कान सुन रहे हैं, कान जिना कर रहे हैं। यह भी कयामत के दिन इंसान के खिलाफ गवाही देंगे, अल्लाह हम कान थे तेरी मखलूक बनकर, हम इसके जिस्म का हिस्सा बने थे, लेकिन इसने लिहाज नहीं किया और हमसे भी जिना करवाया था। जो जिना के करीब तरीन भी जो दरवाजे खुलते हैं, शरीयत ने उनको भी बंद किया है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दिल के अंदर
زنا کے جراثیم بھرنے والا سب سے بڑا گناہ موسیقی ہے۔ موسیقی انسان سنتا ہے، دیکھتا ہے تو اس کے دل کے اندر گندی خواہش پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ زنا کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ گندے جراثیم پیدا کرنے والا گناہ جو ہے وہ موسیقی اور گانے ہیں۔ اور لوگوں نے جب قرآن و حدیث نے زنا کو حرام کر دیا تو لوگوں نے پھر زنا کے اور دروازے کھولے، اور دروازے کھولے۔ وہ کس طرح دروازے کھولے؟ ہماری نگاہوں نے کہا کہ یہ حلال ہے، لیکن شریعت سے جب پوچھا تو شریعت نے کہا یہ صرف حرام نہیں بلکہ زنا بھی ہے۔ وہ کون سے دروازے ہیں؟ پہلا دروازہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر لڑکی کا نکاح نہیں ہوتا۔ لوگوں نے حلال راستے نکالے کہ ابو نہیں مانتا تو بھاڑ میں جائے، امی نہیں مانتی تو دفع ہو جائے، بڑا بھائی نہیں مانتا مر جائے۔ لڑکی اپنے گھر سے نکلتی ہے ایک لڑکے کے ساتھ اور جا کر کورٹ میرج کرتی ہے، حقیقت میں انہوں نے نکاح کیا ہے، لیکن شریعت سے جب پوچھا تو شریعت نے کہا کہ انہوں نے زنا کیا ہے۔ اپنی نوجوان نسلوں کے بارے میں سوچیں کہ ہماری نسلیں کس طرف جا رہی ہیں۔ نکاحوں نے کہا کہ یہ حلال ہے، نکاح ہے، لیکن شریعت سے جب پوچھا تو شریعت نے کہا حرام بھی ہے اور زنا بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، بڑا بھائی نہیں مانتا نکاح نہیں ہے، ابو نہیں مانتا نکاح نہیں ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی بڑی کان کھول کر سن لے، اگر ولی کی اجازت نہیں ہے، ولی راضی نہیں ہے تو بچی کا نکاح نہیں ہوتا، اگر بچی راضی نہیں ہے تو پھر بھی نکاح نہیں ہوتا۔ آپ کہیں بیٹا میں نے تو تیری خالہ کے ساتھ زبان کی ہوئی ہے، بیٹا میں نے تو تیری فلانی کے ساتھ زبان کی ہوئی ہے، تیری پھپھو تیری ممانی کے ساتھ زبان کی ہوئی ہے، میں وہیں پر ہی رشتہ دوں گا۔ لڑکی راضی نہیں ہے، زبردستی اپنی بیٹی کا نکاح کیا ہے، سن لو یہ بھی شریعت نے منع کیا ہے۔ پہلا دروازہ جو حلال کی صورت میں کھولا گیا زنا کا وہ یہ ہے کہ کورٹ میرج کے دروازے کھلے۔ لوگ عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے کے لیے قلم اور لفافے اور برقے لے کر بیٹھ گئے، آؤ بیٹا ہم تمہیں حفاظت دیتے ہیں، کورٹ میرج کرو، ہم تمہارا نکاح کرا دیتے ہیں، تمہارے ابو امی مانتے نہ مانے لیکن ہم تمہیں راضی کرتے ہیں، تمہارا نکاح ہو گیا۔ لیکن سن لو یہ زنا ہے۔ دوسرا زنا کا دروازہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پہلے اس کی وضاحت سن لیں۔ ایک عورت کو طلاق ہوئی، 3 طلاقیں مرد نے غصے کے اندر آ کر مردانگی دکھاتے ہوئے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں کہہ دیا طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے۔ اب ظاہری صورت یہ ہے کہ بیوی خاوند کے لیے حرام ہو گئی۔ اب خاوند ہفتہ گزرتا ہے، پھر اپنے دل میں سوچتا ہے کہ میں نے زیادتی کی ہے، میں نے ظلم کیا اپنی بیوی پر، 2 بچوں کی ماں ہے، تھوڑا سا نمک کم ڈالا تھا میں نے طلاق دے دی، گھر کی صفائی نہیں کی تھی میں نے طلاق دے دی، مرچیں تھوڑی سی سالن میں زیادہ میں نے طلاق دے دی، اس کی امی میری ساس گھر میں آئی تھی، میں نے کہا کیوں آئی ہے، غصے میں نے طلاق دے دی۔ اور طلاقوں کی نوبت بھی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، گھر بھی برباد ہو رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے، طلاق دے دی۔ اب یہ بیچارہ کسی مسلک سے تعلق نہیں رکھتا، یہ اب بیچارہ ہے، یہ اب بے بس ہے، یہ اب مجبور لاچار ہے۔ پہلی مسجد ڈھونڈی، اس مسجد میں جا کر پوچھا
قاری صاحب بتائیں میں نے ایک ہی مجلس کے اندر اپنی بیوی کو طلاقیں دے دی ہیں. اس نے کہا تیرے لیے حرام ہو گئی. قاری صاحب اتنی جلدی حرام ہو گئی, اب کوئی راستہ نکالیں. اس نے کہا ایک راستہ میرے پاس موجود ہے کہ تو اپنی بیوی کو لے آ, میرا وہ فلانا کمرہ ہے, فلانا گھر ہے, اس میں ایک رات کے لیے استغفراللہ اپنی بیوی میرے پاس چھوڑ جا, کل صبح ہوتے ہی فجر کے بعد لے جانا, پھر تو نکاح کر لے, تیرے لیے حلال ہے. میں نے کہا کہ حلال کے دروازے کھول کے حرام کو ترویج دی جا رہی ہے کہ یہ حرام راستے زنا کی طرف کھل رہے ہیں. لوگ کس طرح تو زنا نہیں کرتے کہ بدنامی ہوگی, لیکن شریعت کا سہارا لے کر غلط تعمیلیں کر کے دروازے کھول رہے ہیں اور زنا کروا رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. اس نے کہا کہ حلالہ ہوگا. مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ جب طلاق دی تھی ایک عورت کا کوئی قصور نہیں تھا, صرف اس نے بیٹی کو جنم دیا تھا, اس وجہ سے خاوند نے طلاق دے دی. یہ قصور ہے اس لڑکی کا یا عورت کا؟ اگر اس کا قصور ہے تو سب سے بڑا استغفراللہ نقل کفر نباشت سب سے بڑا قصور پھر اللہ کا ہے. تو اللہ پر آواز اٹھا سکتا ہے, تو اللہ پر اپنی انگلی اٹھا سکتا ہے, گندی آنکھیں گندا دل اللہ کے بارے میں سوچ سکتا ہے, کیونکہ پیدا کرنے والا لڑکی ہو یا لڑکا ہو وہ اللہ ہے, میں اور آپ نہیں ہوں. یا نہ کسی عورت کے بس میں ہے, نہ کسی خاندان کے بس میں ہے, نہ کسی مرد کے بس میں ہے. جب اس نے حلال راستے کو چھوڑا, حرام دروازے کھولے, تو اس نے کہا کہ حلالہ ہوگا. مجھے ایمانداری سے دوسرا جواب یہ چاہیے کہ اس کے اندر قصور تو مرد کا تھا کہ مرد نے طلاق دی تھی, حلالہ تو پھر مرد کا ہونا چاہیے تھا, سزا تو پھر مرد کو ہونی چاہیے تھی. عورت کو کیوں؟ پہلے وہ بے گھر ہو چکی ہے اور پھر دوسری سزا کہ کسی غیر مرد کے ساتھ جا کر سوئے. یہ زنا کا دروازہ کھلا. لیکن جب آئے قرآن و حدیث کی طرف تو قرآن و حدیث نے اس دروازے کو بھی بند کر دیا, اور صرف بند نہیں کیا بلکہ اس کو لان تان کر کے اس دروازے کو بند کیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اور اللہ اور اللہ کا رسول لعنت کرتے ہیں بھٹکار ایسے بندے کے اوپر جو حلالہ کرتا ہے اور حلالہ کرواتا ہے. شریعت نے اس زنا کے دروازے کو بھی بند کر دیا. زنا کا تیسرا دروازہ جو دروازہ کھلا وہ نکاح میثار ہے. پہلا کورٹ میرج زنا کا دروازہ, دوسرا حلالہ زنا کا دروازہ, تیسرا نکاح میثار. اب کیونکہ یہ پاکستان کے اندر بہت کم ہے, اگر ہے تو ان لوگوں کو نام یاد نہیں ہے کہ اس کو کیا نام کیا جاتا ہے. عرب کے اندر یہ غلاظت بہت زیادہ ہے. عرب سے مراد, میری مراد مکہ مدینہ نہیں, مکہ مدینہ غلاظت سے پاک ہے. عرب کے کئی ممالک ہیں, وہ کون سا نکاح ہے؟ نکاح میثار. اس کی مختصر تعریف یہ سن لے, شریعت نے ایک مرد کو 4 عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے. 4 عورتوں سے بیک وقت ایک مرد 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے. نکاح میثار کسے کہتے ہیں؟ کیا تو نکاح ہے لیکن 4 بھی موجود ہیں, 5واں نکاح کیا ہے. تو یہ نکاح نہیں بلکہ زنا ہے. جب شریعت نے اجازت نہیں دی تو آپ کون ہوتے ہیں 5ویں شادی کرنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں 6ٹھی شادی کرنے والے؟ اور عرب کے اندر کیسے ہے, ایک عورت سے شادی کی, 3 مہینے کا اس کو راشن دیا, بنگلہ کوٹھی دی اور اس کو چھوڑ دیا, طلاق بھی نہیں دی اور اس کے پاس گیا بھی نہیں, بس نکاح کر لیا اور اسے مال و دولت دے دی, پھر دوسری, پھر تیسری, پھر چوتھی, 10 20 کی نکاح ہو گئی, صرف اس وجہ سے کہ مال کی ہوس ہے اور دل کے اندر شہوت ہے. کیا تو نکاح ہے لیکن یہ زنا کا دروازہ ہے. اس نکاح سے بھی شریعت نے منع کیا ہے.
قرآن مجید کے اندر نبی علیہ السلام کو گہرا نکاح کرنے کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور قرآن مجید کی آیت کے ساتھ خاص کر دیا خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ گہرا نکاح آپ کر سکتے ہیں، آپ کے علاوہ مومنوں میں سے کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ صرف ایک نبی کے ساتھ خاص ہے، کوئی اور امتی نہیں کر سکتا۔ یہ زنا کا دروازہ ہے۔ چوتھا نکاح کا دروازہ، زنا کا دروازہ جو ظاہری طور پہ حلال سمجھتے ہیں اور باطنی طور پہ شریعت نے اسے حرام کہا ہے، وہ کون سا دروازہ ہے؟ نکاح کیا شریعت کے مطابق، حق مہر شریعت کے مطابق لکھوا دیا، گواہ شریعت کے مطابق، خطبہ مسنونہ شریعت کے مطابق، ولیمہ بھی شریعت کے مطابق، زندگی گزرتی رہی، بچے ہوئے شریعت کے مطابق عقیقہ کیا، نام رکھا، کان میں اذان دی، زندگی بسر ہوتی رہی۔ 15 سال گزر گئے، جو نکاح کے اندر نکاح کے لفافے اور برقوں کے اوپر لکھا تھا کہ 5000 حق مار دوں گا، وہ آج تک حق مار نہیں دے رہا۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں جو حق مار لکھوا کر ٹال مٹول کرتا ہے، دیتا نہیں ہے، جب بھی مطالبہ کیا جائے ہمارا کوئی فرق ہے، جب بھی مطالبہ کیا جائے ایک ہی تو بات ہے، جب بھی مطالبہ کیا جائے ایک ہی گھر کے اندر رہتے ہیں، دے دیں گے جب ہوں گے، ٹال مٹول کرتا رہتا ہے، دل میں نیت یہ ہے کہ میں اس کو حق مار نہیں دوں گا۔ یاد رکھیے قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے گا کہ اپنی بیوی سے کیا تو نکاح تھا، لیکن اس کے نام اعمال کے اندر پوری زندگی کی راتیں جو بیوی سے گزاری ہیں وہ زنا کی حالت میں گزاری ہیں۔ مسلمانوں، حق مار دے دو اپنی بیویوں کو، 3000 لکھا ہے تب بھی دے دو، 2000 لکھا ہے تب بھی دے دو، 5000 لکھا ہے تب بھی دے دو۔ اور لوگوں کی نگاہوں کو نہ دیکھو کہ لوگ کہیں گے جی 60,000 دیا ہے اور لکھوا تو دیا لیکن دینے کی باری آئی تو بالکل یہ خان صاحب جنرل چپ ہو گئے، میرے پاس تو فرصت ہی نہیں ہے۔ لکھوایا کیوں؟ تاکہ ولیمہ پر آئے ہوئے لوگوں کو پتا چلے کہ فلانے نے اتنا 1000 حق مار دیا تھا۔ صرف لوگوں کی واہ واہ کے لیے لکھوا دیا لیکن دیا نہیں ہے، ٹال مٹول کرتا رہا۔ اللہ کو اس حالت میں ملے گا کہ وہ اپنی بیوی سے بھی زنا کرتا رہا۔ اپنی بیویوں کو حق مار دو۔ میں تو یوں کہتا ہوں کہ جب نکاح ہو رہا ہو، ایجاب قبول کے لیے جب لڑکی کی طرف جائیں، دلہن کی طرف جائیں تو گواہوں کے ہاتھ پر جو حق مار ہے وہ رکھ دیں، ایجاب قبول سے پہلے اس کے ہاتھ میں دے دیں کہ یہ تیرا حق ہے، یہ لے لے بیٹا، اب ایجاب قبول کی بارش ہے، تاکہ گواہ بھی ہو جائے کہ گواہوں کی موجودگی میں دیا تھا اور نکاح خواہ بھی بتا دے کہ ہاں جی میرے سامنے اس نے رقم دی تھی۔ 5واں دروازہ جو تلخ ہے، میں کوشش کروں کہ وہ جملے بیان نہ کروں جو حدیث کے اندر جملے آئے ہیں۔ سمجھیے اس بات کو کہ عورت ایک مرد کے لیے حلال ہے، اس کی بیوی، جو عورت اس کی بیوی ہے وہ اس کے لیے حلال ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ولادت کی ایک جگہ بھی مقرر کی ہے کہ جسم کے حصے سے بچہ یا بچی پیدا ہوتی ہے، اس حصے کے علاوہ آپ دوسرا حصہ بھی اپنی بیوی کا استعمال نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنی بیوی کے پاس اس طریقے سے آیا کہ گویا کہ دو مرد آپس کے اندر جس طرح لواطت اور زنا کرتے ہیں، اپنی بیوی کے پاس آیا تو اس نے اللہ کے نازل کردہ شریعت کا انکار کر دیا اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ بد دعا دی ہے، اللہ لعنت فرمائے ایسے خاوند کے اوپر جو اپنی بیوی کو دوسرے راستے سے استعمال کرتا ہے۔ تیسری حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ برباد کرے ایسے خاوند کو جو اپنی بیوی کا ایک راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے سے آتا ہے۔ جو جائے ولادت ہے، جہاں سے بچہ یا بچی پیدا ہوتی ہے، وہ راستہ انتخاب کیجئے اور اسی راستے کو استعمال کیجئے۔ بیوی اس راستے سے حلال ہے، اگر اس کے علاوہ دوسرا راستہ استعمال کریں گے تو بیوی حرام ہو جائے گی، یہ زنا ہو جائے گا۔
یہ زنا کے دروازے ایسے ہیں جو لوگوں نے کھولے ہوئے ہیں اور ایسی شرم کے مارے پھر پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ کیسے پوچھیں کہ مولوی صاحب کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے ہی یہ غلاظت کی ہوگی، یہ بدکاری کی ہوگی۔ مسئلہ پوچھئے شریعت سے، قرآن و حدیث سے، کس کو حلال کہا گیا اور کس کو حرام کہا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ سب سے زیادہ اگر کسی گناہ کے اوپر پکڑتا ہے وہ لوگوں کو زنا پر پکڑتا ہے۔ قوم لوط علیہ السلام کی قوم کس وجہ سے، وقت کا پیغمبر بھی موجود ہے، وقت کا نبی بھی موجود ہے، اور تھوڑے سے فاصلے کے اوپر ابراہیم خلیل اللہ بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے پوری بستی کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں کو دکھایا اور وہیں سے الٹا کر کے زمین پر دے مارا۔ کیوں دے مارا؟ اس وجہ سے وہ قوم لوط زنا کے مرتکب تھے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک ایسے عالم کو بھی برباد کیا، ایسے عالم کو بھی عذاب سے دوچار کیا جو عالم تو تھا لیکن اس بدکاری سے اپنی قوم کو نہیں روکتا تھا۔ اگر آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ زنا کا دروازہ کھول رہا ہے، کسی غیر محرم لڑکی سے بات کر رہا ہے، یہ غیر محرم لڑکی سے بات کرنا دروازہ کھولنا زنا کا۔ اور یاد رکھیے، آخری بات کرتا ہوں، آپس میں باپ اپنی بیٹی کا ایک جگہ پر رشتہ طے کرتا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی اپنے بھتیجے کو دے دی ہے، اب دونوں آپس میں منگیتر ہو گئے، نکاح نہیں ہوا، آپس میں منگیتر ہو گئے، لیکن اب خباثت یہ ہے، غلاظت یہ ہے کہ ابو جان نے اس کو بھی موبائل لے کر دے دیا، بیٹا یہ لو اور بات کیا کرو، چلو تھوڑی سی فرینڈشپ ہو جائے گی اور تھوڑا سا جو ہے نا آپس میں مثال کا پتہ چل جائے گا۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ پھر وقت نکالتے ہیں علیحدگی کا، باتیں کرتی ہیں ایسی جو اگر ان کے موبائل سے میسج یا کال ریکارڈ بات سن لے تو وہ بھی نہیں سن سکتا، اور مسئلے پوچھے جاتے ہیں اس وقت جب پانی سر سے اتر جاتا ہے، سر کو کراس کر جاتا ہے کہ بیٹی نکل کے اپنی خواہش کو پورا کر کے اسی منگیتر کے پاس جاتی ہے، لیکن حقیقت کے اندر شریعت نے اس کو بھی زنا کہا ہے۔ یہ زنا کے سارے دروازے بند کریں۔ باپ کو چاہیے کہ بیٹی پر توجہ دے، نوجوان نسل کو چاہیے اپنے باپ کی غیرت کو نہ للکارے، اپنے باپ کی پگڑی کو لوگوں کے پاؤں میں نہ دھکیلے۔ یہ غیرت کے جنازے نکل رہے ہیں میرے بھائیوں، اس نسل کو سدھارنے کی کوشش کریں، قرآن و حدیث کی طرف لے کر آئیں۔ پوری رات موبائلوں پر گزر رہی ہے، اور یاد رکھیں میں تو یوں بھی کہتا ہوں اگر ایک لڑکی کے پاس، آپ کی بیٹی میری بہن کے پاس، میری ہمشیرہ کے پاس اگر یہ موبائل ہے، یہ موبائل، یہ لعنت ہے، تو اس کے لیے یہ بھی غیر محرم ہے، یہ بھی غیر محرم ہے اس لڑکی کے لیے۔ آپ کہیں گے کہ اس کے ہاتھ نہیں، اس کے پاؤں نہیں، اس کی آنکھیں نہیں، میرے بھائی یہ تو چلو اندھا ہوا، آپ کی بیٹی ہماری بہنیں کون سی نہیں ہیں؟ یہ پورا مہینے کا پیکج، نیٹ کا پیکج آپ نے لگا کے دیا اپنی بیٹی کو، آپ کی بیٹی اس میں قرآن و حدیث کو ڈاؤن لوڈ کرے گی، وہ قرآن تجوید کے ساتھ اس کے اوپر پڑے گی۔ مجھے اس پوری خطبہ جمعہ کے دوران ایک بندہ بھی اپنا موبائل کھول کے دکھا دے، نوجوانوں سے گزارش ہے جس کے اندر قرآن مجید آڈیو کے اندر موجود ہو۔ میں کہتا ہوں کہ 100-150 بندوں کے درمیان 2 نکلیں گے جو اقبال کے شاہین ہوں گے، 2 بندے بھی میں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ 2 بھی نہ ہوں۔ یہ نوجوان اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں، آپ نے جو پیکج لگا کر دیا ہے، یہ پوری رات کال پیکج لگے ہوئے ہیں۔ کچھ تو کمپنیوں نے ہمارا بیڑا خرچ کر کے رکھ دیا کہ رات کو 12 بجے کے بعد پیکج شروع ہوتے ہیں اور 12 بجے تک بیٹی جاگ رہی ہوتی ہے۔ کیوں جاگ رہی ہو؟ 12 بجے کے بعد فری میٹ آئیں گے،
बात इसने सहेली से करनी है, अपने महरम रिश्तों से करनी है, गैर महरम से करेगी। यूनिवर्सिटी के दाखिले दिलवाए, अपनी बेटी को अपने से दूर कर दिया, वो गैर महरम के दरमियान बैठ के फातिमा तो सारा की सीरत पर अमल करेगी। और जब इसकी शादी होगी तो इसके पतन से हसनैन करीमैन जैसे शहजादे पैदा होंगे। याद रखिए, ज़िना के सारे दरवाजे बाप को चाहिए अपनी बेटी के लिए बंद कर दे। एक वक्त आएगा कि बाप को फिर निगाह झुकानी पड़ेगी, बाप की फिर इज्जत की धज्जियां उड़ेगी, बाप की गैरत और हया के जनाजे निकलेंगे। किसी को निगाह उठाकर सलाम नहीं कर सकेगा, घर की दहलीज को क्रॉस नहीं कर सकेगा। और याद रखिए, हर मर्द की यह ख्वाहिश होती है कि मेरी बीवी आए, आलिमा फाजिला ना हो लेकिन आलिमा फाजिला जैसी हो। हर मर्द की, नौजवान की ख्वाहिश है। याद रखिए, कुरान मजीद ला यस्नी ज़ानी, कोई भी ज़ानी मर्द किसी से निकाह नहीं करेगा, लेकिन निकाह जिससे करेगा वो औरत भी ज़ानिया होगी। आपको और मुझे पता हो ना हो, उसके माँ बाप बताएं ना बताएं, माशरे को पता हो, हमसाए को पता हो ना बताएं, लेकिन एक ना एक दिन पता चलेगा कि जिस गुनाह में मैं मुलव्वस था, अल्लाह ने वैसा जोड़ ही मुझे दिया है। अगर चाहते हो कि मुझे नेक सालिया खातून बीवी मिले तो अपने आप को ज़िना से बचा लें। और आप यूं कहेंगे कि कारी साहब आपने ये सख्त जुमला कह दिया, लेकिन हमने ऐसे भी घर देखे हैं कि मर्द पाक होता है, ज़िना नहीं करता, लेकिन औरत बदकारा निकलती है। कुरान ने फिर दूसरे अल्फाज कहे, या तो फिर वो ज़ानिया औरत से शादी करेगा या फिर किसी मुशरिका औरत से शादी करेगा। अल्लाह ताला ज़ानी को सजा देता है दुनिया के अंदर कि उसके जिम्मे अल्लाह ताला अल्लाह को छोड़कर गैरों के सामने सजदा करने वाली ज़ानिया या मुशरिका खातून दे देता है। या फिर ऐसा भी होता है कि अल्लाह ताला दुनिया के अंदर मर्द के ऊपर किसी गुनाह की वजह से अल्लाह पकड़ता है तो उसके जिम्मे कोई ज़ानिया खातून लगा देता है, किसी गुनाह के ऊपर भी। या फिर ऐसा भी होता है कि औरत पाक दामिना है, औरत बेचारी पाक है, गुनाहों से पाक है, इसकी तरफ उसकी ध्यान और तवज्जो भी नहीं गई, लेकिन उसका मर्द ऐसा है कि जो 10 घरों में चक्कर लगाता है लानती, जो 10 घरों के अंदर जाकर लोगों की इज्जत भी बर्बाद करता है और अपनी इज्जत भी बर्बाद करके आता है। ये उस मेरी बहन और मेरी माँ के लिए अल्लाह ने दुनिया में किसी गुनाह की वजह से पकड़ लिया है कि जिसकी वजह से उसको अल्लाह ताला ने ज़िना में लगा दिया। और तीसरी बात, आखिरी बात, दुनिया मकाफात अमल है। दुनिया मकाफात अमल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज किसी का दुपट्टा उतारा है, आज किसी का लिबास उतारा है, अगले मौके पर अल्लाह ना करे ऐसा वक्त है, दुनिया मकाफात अमल है कि आपकी बहन के साथ भी कोई गैर महरम, कोई लड़का, कोई नौजवान बात कर रहा होगा। अगर आपकी निगाह किसी गैर औरत पर है तो आपकी बीवी पर भी किसी गैर मर्द की निगाह है। अगर आप कहते हैं कि मैं इज्जत वाला बन जाऊं, मैं देखता हूं तो देखता रहूं, मेरी बेटी की तरफ कोई ना देखे, अपनी आंखों के अंदर हया पैदा करें, अपनी आंखों को भी ज़िना से बचा लें, अपने दिल को भी ज़िना से बचा ले, अपने हाथ को भी ज़िना से बचा ले, अपने जिस्म को भी ज़िना से बचा ले। अल्लाह दुनिया के अंदर बेटी की भी इज्जत अता फरमाएगा और बाप की भी इज्जत अता फरमाएगा। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।